کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ اپنے خلافت کے زمانے میں لوگوں کے حالات معلوم کیا کرتے تھے۔ لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے راتوں کو گشت بھی کیا کرتے تھے۔ اگر کسی کے بارے میں پتہ چلتا کہ فلاں شخص مشکل میں ہے، فقر و فاقہ میں ہے، تو ان کی حالت دیکھ کر ان کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ اگر یہ پتہ چلتا کہ فلاں شخص کسی مصیبت کا شکار ہے تو اس کی مصیبت کو دور فرمایا کرتے تھے، اور اگر کوئی غلط کام کرتا ہوا نظر آتا تو اس کی اصلاح بھی فرمایا کرتے تھے۔ تو ایک دن اسی طرح آپ تہجد کے وقت میں مدینہ منورہ کی گلیوں کا گشت فرما رہے تھے کہ ایک گھر سے دو عورتوں کی باتیں کرنے کی آواز آئی۔ اور آواز سے انہوں نے اندازہ کیا کہ ایک عورت بوڑھی ہے اور ایک جوان ہے، اور وہ بوڑھی عورت جوان عورت کی بیٹی تھی۔ اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ بیٹی، یہ دودھ جو تم نے نکالا ہے اس کے اندر پانی ملا دو، یہ زیادہ ہو جائے اور پھر اس کو بیچیں گے، فروخت کریں گے۔ تو بیٹی نے کیا جواب دیا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ کوئی دودھ بیچنے والا دودھ میں پانی نہ ملائے، اس لیے ہمیں نہیں ملانا چاہیے۔ تو جواب میں ماں نے کہا کہ بیٹی، امیر المؤمنین یہاں کون سے بیٹھے ہیں یا دیکھ رہے ہیں؟ امیر المؤمنین کون سا ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ اور اگر تم نے پانی ملا بھی دیا وہ کون سا دیکھ لیں گے؟ وہ اپنے گھر میں ہوں گے، اس وقت رات کا اندھیرا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، اس لیے ان کو کیسے پتا چلے گا کہ تم نے پانی ملا دیا؟ جواب میں بیٹی نے کہا، اماں جان، امیر المؤمنین تو نہیں دیکھ رہے، لیکن امیر المؤمنین کا خدا یعنی اللہ تعالی جل شانہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالی جل شانہ دیکھ رہا ہے، اس لیے میں یہ کام نہیں کروں گی۔ دروازے کے باہر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کی گلیوں کا گشت بھی فرما رہے ہیں اور یہ گفتگو بھی سن رہے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے معلومات کروائی کہ یہ عورت کون ہے، اس کا پتہ کرو، اور یہ کس کی بیٹی ہے، اور یہ بیٹی کون ہے۔ تو پھر اس اللہ سے ڈرنے والی لڑکی کا نصیبہ دیکھیں، ان کی خوش نصیبی دیکھیں۔ معلومات کرانے کے بعد اس لڑکی کے ساتھ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کا پیغام بھیج دیا اور ان سے اپنے بیٹے کی شادی کروائی، نکاح کروایا۔ اس نکاح کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس خاتون کے خاندان میں ان کے نواسے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ مسلمانوں کے 5ویں خلیفہ پیدا ہوئے۔ مسلمانوں کے
5ویں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ راشد کہلائے ہیں، بہرحال یہ بات اس لڑکی کے دل میں پیدا ہوئی کہ اگرچہ امیر المؤمنین تو نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، جبکہ خلوت اور تنہائی ہے، رات کی تاریکی ہے، بس اسی چیز کا نام تقویٰ ہے، اسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت وہی ہے جو زیادہ ڈرنے والا، جو زیادہ ڈرنے والا ہے۔ آج ہر کسی کی تمنا یہ ہے کہ ہمارے پاس کثرت ہو جائے، ہمارے پاس کثرت ہو جائے۔ کس چیز کی کثرت ہو جائے؟ مال کی کثرت ہو جائے۔ کوئی جانور رکھنے والا ہے نا، بھینس رکھنے والا ہے، گائے رکھنے والا ہے، وہ کہتا ہے میری اور زیادہ ہو جائے۔ کسی کے پاس مال ہے، دولت ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس اور بڑھ جائے۔ کسی کے پاس زمین جائیداد ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس اور بڑھ جائے۔ کثرت کی بجائے یہ چیز مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دے، تھوڑا دے، اس میں برکت ہو، اس میں برکت ہو۔ تو یہ آج کل المیہ یہ ہوتا ہے کہ ہر طرف سے بات یہی سنائی دیتی ہے کہ ہمیں دودھ خالص نہیں ملتا، پانی ملایا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ اللہ جل جلالہ سے ڈرنے والے جن کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ دیکھ رہا ہے، اور ملاوٹ کرنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سے نہیں، اس چیز کے اندر تو ملاوٹ کرنی ہی نہیں چاہیے۔ جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ماں بیٹی کی گفتگو سنی، پھر بیٹی کے لیے رشتہ مانگا، اپنے بیٹے کے لیے اس بیٹی کا رشتہ مانگا، پھر ان کی شادی ہو گئی، تو اس نیکی کا، اس تقوی کا اثر کیا ہوا، یہ آپ حضرات کے سامنے۔ تو حرام کھانے کا اثر بھی ہوتا ہے، حلال کھانے کا اثر بھی ہوتا ہے۔ جس پیٹ میں حرام لقمہ چلا جاتا ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو ہم نے یہ نہیں کہنا، یہ نہیں سوچنا کہ ہمارے پاس زیادتی ہو جائے، ہمارے پاس مال و دولت زیادہ ہو جائے، کثرت ہو جائے، یہ نہیں کہنا۔ دیکھنا سوچنا یہ ہے کہ جو رزق اللہ تعالیٰ نے دیے ہے اس کے اندر برکت ہو جائے، اس کے اندر برکت ہو جائے۔ یہ آج کل جو ہم راستے میں جاتے ہیں، کہیں امرود کا باغ نظر آیا، وہاں سے امرود توڑ لیا، ہاں، کہیں کسی کا گنا کھڑا ہے وہ چوری کر لیا، ہاں، کسی کی مولی گاجر کھڑی ہے وہ نہیں چھوڑی، ہاں، کسی کی باہر کوئی چیز کوئی بھول گیا وہ نہیں چھوڑی۔ تو یہ چیزیں ناجائز، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک ایک چیز تیرے بارے کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے۔ جو ہماری نمازیں ہیں نا، ہم نمازی ہیں، حاجی صاحب ہیں، تلاوت کرنے والے ہیں، تو کسی کا حق مارنے والے ہیں تو ہماری نیکیاں اس کی طرف چلی جائے گی، ہماری نیکیاں اس کی طرف چلی جائے گی، ہم خالی ہاتھ کھڑے رہیں گے۔ تو لہٰذا کسی کا حق نہیں مار، انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔